صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ سناتے ہیں آپ کو آج۔ ایک علاقے کے اندر چیزیں بک رہی تھی 2 روپے کلو، ہر چیز 2 روپے کلو بک رہی تھی۔ ایک استاد اور ایک اس کا شاگرد، وہ دونوں چلے گئے تو وہاں آواز لگ رہی تھی ہر چیز 2 روپے کلو۔ شاگرد نے کہا کہ اسی گاؤں میں ٹھہرتے ہیں۔ استاد نے کہا نہیں، میں سامنے والے میں ٹھہر جاتا ہوں، اگر تو نے ٹھہرنا تو ٹھہر جا۔ وہ شاگرد اس گاؤں میں چلا گیا، ہر چیز وہاں 2 روپے کلو ملتی تھی۔ شاگرد نے خوب کھانا شروع کر دیا، ہر چیز 2 روپے کلو تھی، اچھی خاصی صحت ہو گئی۔ اس گاؤں کے اندر 2 چور چوری کرنے گئے۔ جب وہ ایک اندر چوری کر رہا تھا، دوسرا باہر کھڑا تھا۔ ابھی وہ اندر گیا، چھت گر گئی، چھت گرنے سے چور مر گیا۔ دوسرے چور نے پرچہ کٹوا دیا جا کے تھانے میں کہ میرا ساتھی مر گیا، ہم چوری کرنے گئے تھے، تو لہٰذا یہ پرچہ کاٹو اس کے خلاف، مالک کے خلاف۔ مالک کو پولیس نے پکڑ کے کہا کہ بھئی تیری چھت کمزور تھی، جس کی وجہ سے چھت گری اور یہ آدمی مر گیا، اور اب تمہیں جو ہے نا جی سزا ہوگی۔ اس نے کہا جی میرا قصور نہیں ہے، قصور تو اس کا جس نے چھت بنائی۔ انہوں نے کہا اسے بھی پکڑ لاؤ۔ اب وہ چھت بنانے والے کو پکڑ کے لائے، جسے ہم مستری کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی میرا قصور نہیں ہے، قصور اس کا ہے مزدور کا جس نے پانی ڈالا تھا۔ اب یہ سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جا رہا۔ اب جب اسے پکڑ کے لایا گیا مزدور کو کہ تو نے اس میں پانی کیوں ڈالا تھا، اس کی وجہ سے ایک چور کی جان چلی گئی۔ اس نے کہا جی میرا قصور نہیں ہے، قصور تو ہے اس ہاتھی کا جو مجھے آ کے لگا اور میرے سے پانی زیادہ گر گیا۔ انہوں نے کہا ہاتھی والے کو پکڑ کے لاؤ۔ اب جب ہاتھی والے کو پکڑ کے لایا گیا، باقی سب جیل میں جا رہے ہیں، سب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہاتھی والے کو کہا کہ تیرا ہاتھی اس میں لگا اور پانی گرا، مسالہ پانی کا جو تھا وہ نرم ہو گیا، چھت گر گئی، ایک آدمی مر گیا۔ اس نے کہا جی میرا قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر کس کا قصور ہے؟ اس نے کہا ایک شہزادی بیٹھی تھی اس کے اوپر، شہزادی نے جو کانٹے پہنے ہوئے تھے نا، جو زیورات پہنے ہوئے تھے سونے کے، تو اس میں سے کھن کھن کی آواز آتی تھی، اس کی وجہ سے میرا ہاتھی گھبرایا، وہ ہاتھی اس میں لگا۔ انہوں نے کہا جاؤ جی شہزادی کو پکڑ کے لاؤ۔ اب شہزادی کو پکڑا گیا۔ جب شہزادی کو پکڑ کے لائے تو شہزادی کو کہا کہ یہ سارا ماجرا سنایا کہ یہ ہوا اور اس کی وجہ سے ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ تو شہزادی نے کہا میرا قصور نہیں ہے۔ پھر کس کا قصور ہے؟ اس نے کہا یہ قصور ہے سنیارے کا۔ سنیارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے سونا اور اس کے اندر ایسے نقش و نگار پیدا کیے جس سے یہ کھن کھن کی آواز آتی تھی۔ انہوں نے کہا جاؤ سنیارے کو پکڑ کے لاؤ۔ اب سنیارے کو جب پکڑ کے لائے تو سنیارے کو کہا گیا کہ تیری وجہ سے ایک آدمی مر گیا، اور سارا اس کو ماجرا سنایا گیا۔ اب سنیارے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو سنیارے نے کہا جی میرا قصور ہے۔ انہوں نے کہا فلاں دن اس کو پھانسی دی جائے گی۔ اب جب پھانسی کی بات ہوئی، وہ تیار ہو گیا، کیونکہ وہاں ہر چیز 2 روپے کلو تھی، اور 2 روپے کلو کی وجہ سے وہاں کا انصاف بھی 2 روپے میں بکتا تھا۔ اب دن مقرر ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، تو سنیارے کو جو ہے نا پھانسی کے لیے لایا گیا۔ اب وہاں ان کا ایک رول تھا کہ اگر گلے میں پھندا ڈالا جاتا نا تو پورا آنا بھی شرط ہوتی تھی۔ اب جب سنیارے کو پھندا ڈالنے کے لیے لایا کہ وہ بالکل سمارٹ تھا، اس کے گلے میں پھندا ڈالا تو وہ اس کو کھلا آیا، اس میں ٹائٹ نہیں پھنسا۔ انہوں نے کہا اس مجمع میں وہ آدمی ڈھونڈو جس کے گلے میں پورا ہے، اسے پھانسی دی جائے۔
اب جب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، وہ جو استاد کا شاگرد تھا نا، جو ہر چیز 2 روپے کلو کھانے کے لیے تیار تھا، اس کے گلے میں پورا آ گیا۔ انہوں نے کہا اسے پھانسی دے دو۔ تو اس لیے آج ہم ہر چیز کو اپنی مطلب اپنی لالچ کے اوپر رکھتے ہیں کہ میرا فائدہ ہو جائے، مجھے میرا مقصد حاصل ہو جائے، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، میرا ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ اور ہر آدمی پریشان ہے آج اسی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے کہ میرے مسئلے حل ہوں، دنیا جائے جہاں مرضی جائے۔ تو ہم جو پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو، جیسے وہ 2 روپے کلو بیچ رہے تھے، آج ہم نے ہر کام کو اپنے آپ کو آگے رکھ کے کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سب پریشان ہیں، سب پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہماری پریشانی کا حل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ تمہارے سارے کام بنا دیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ آج یقین نہیں ہے، یقین کے بقدر اللہ پاک فیصلے بدلتے ہیں، اور ہمارے فیصلے ایسے ہی بدلے جائیں گے جب ہمارا یقین اللہ پہ ٹھہرے گا اور ہم نفلوں سے کام لیں گے۔ جو آدمی اس کا یقین بنائے گا، اللہ پاک اس کے سب کام کرے گا۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔